میں نے کہا جب مرکب اضافی آئے گا تو آپ کو وہاں بتانا پڑے گا کہ یہ بھائی اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے یا یہ کاکی کے سے آ رہا ہے، راری رے سے آ رہا ہے، تو یہ آپ پوری دوڑ لگا کے آئیں۔ جب آپ یہ ایکسرسائز کر لیں گے کسی بھی باشعور بندے کو آپ خود پڑھا سکیں گے۔ یہاں پہ ہی جو استاد جلدی کر کے 10 یا 100 جملے ادھر لکھ کے اور آپ کو کانسیپٹ سمجھا کے فوراً کہ بھئی یہ اشارہ ہے، یہ مشار الیہ ہے، اس کو مشکب اشاری کہتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، آ گئی، وہ آ گئی ہے، سال لگ جاتا ہے اس آ جانے میں۔ لیکن اگر اس طرح کر کے جملہ اسمیہ میں پہنچنے سے پہلے ان ساری چیزوں کو اس طرح بیک اینڈ پہ ریوائز کیا جائے اور اپنے ساتھ رکھا جائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جس طرح آپ اردو بولتے ہیں اس طرح آپ عربی میں بھی بڑی آسانی سے انٹر ہو جائیں گے۔ میری اس بات کو ضائع نہ کرنا، یہ بہت اہم بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا ہم نے یہ کتاب کا کہا جی، ہاذا کتاب۔ اب ایک میرا سوال ہے کہ ایک جملہ ہے ادھر کہیں لکھا ہوا ہے ہاذا کتاب اور یہ ہے ہاذا الکتاب۔ عام بندے کو کیا پتا ہے؟ وہ کہتا ہے دونوں سیم ہی ہیں۔ ہم نے یہ جاننا ہے، بہت بڑا فرق ہے، بہت ہی بڑا فرق ہے۔ ایک سائڈ پہ جملہ تام ہو رہا ہے جس کو ہم نے جملہ اسمیہ کا نام دینا ہے، دوسری سائڈ پہ جملہ بن رہا ہے جملہ ناقص جس کو ہم نے مرکب اشاری کہنا ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو جملہ مطلب یہ تو جب تک آپ کو بنیادی باتوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کیسے کہہ سکیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ آپ پتہ چلا ان کے ریلیشن شپ کا آپس میں کیسا ہے۔ اس لیے جملہ اسمیہ ساتھ ہم نے لے لیا، اور مبتدا اور خبر ان کا دونوں کا ہم نے پہلے جانا ہوا ہے، مبتدا کیسے کہتے ہیں، خبر کیسے کہتے ہیں، ادھر تھوڑی تفصیل میں بھی میں آ جاتا ہوں مرکب اشاری کے بعد انشاءاللہ۔ تو مرکب اشاری دو اسماء کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم اسم اشارہ کہتے ہیں، دوسرا جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کا نام مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف، یہ اردو کا بھی لفظ ہے جناب۔ تو ہم کہتے ہیں ھذا الکتاب، یہ ایک ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے معرف باللام، یہ یاد رکھنا ہے، بڑا سمپل سوال، معرف باللام۔ کوئی اسم معرفہ ہو تو آپ اس کے پیچھے دوڑ کے مرکب اشاری اسے نہ سمجھ لیں، یہ چیک کرنا ہے کہ معرف باللام ہے یا نہیں ہے۔ اسماء معرفہ 7 ہیں اقسام، ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے صرف ایک کا نام لے رہا ہوں، کون سا؟ جو ال کے ساتھ ہو، معرفہ۔ کون سا معرفہ؟ ال کے ساتھ۔ میں نے ھذا کتاب ان کو صرف یہ ال لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو معرفہ بنا لیا ال لگانے سے۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ ال لگانے سے معرفہ نکرہ سے معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کتاب کی حالت جو ہے وہ نکرہ ہے، یہاں پہ یہ معرف باللام ہو کر معرفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اس لیے میں نے یہ ساتھ لکھا، جو ہی یہ اس حالت میں یہ آ جائے گی کتاب، الکتاب بنے گی، تو ھذا الکتاب کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب، یہ کتاب۔ نہیں خاص شاذ کو عام کو چھوڑیں، ابھی میری بات مکمل نہیں ہے، آپ بس اتنا سنیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں آپ کچھ بھی نہ کہیں نا جی، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیں۔ میں نے کتاب کے ساتھ ال لگا کے اس کو معرفہ بنایا معرف باللام کر کے، تو جملہ پڑا ھذا الکتاب، تو ترجمہ اس کا میں نے کیا یہ کتاب، اور اس کے بعد میں نے کہا یہ مرکب اشاری ہے، کیونکہ یہ کتاب یہاں لکھا ہوا ہے، اس سے آپ کو کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس کا ترجمہ میں نے ھذا کتابوں سے ھذا الکتاب کیا اور بتایا ہے آپ کو کہ جب اس طرح ہوگا تو یہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ بس اتنا بھی یاد رکھ لیں۔ نیچے میں نے نمبر 2 پہ لکھا ہے یہ کتاب ہے۔ فرق ہے کہ نہیں جملے کہ نہیں؟ یہ پہلے اور دوسرے میں پکی بات ہے۔ اردو میں سمجھ آ رہی ہے، اردو میں کہ یہ کتاب، اور دوسرا جملہ ہے یہ کتاب ہے،
دو مختلف ہیں نا، ٹھیک ہے. اب ہم نے پہلے کا وہ کر لیا ھذا الکتاب، یہاں پہ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں ھذا کتابن، کیا کہتا ہوں؟ ھذا کتابن. میں آپ کو اس کا ترجمہ کراتا ہوں کہ یہ کتاب ہے. کیا کہتا ہوں؟ یہ کتاب ہے. وہی دو لفظ ہیں ھذا اور کتاب. عربی کو یہ زیادہ اصل ہے نا، اردو کو نہیں ہے. اردو زبان میں ہے لانے سے جملہ مکمل ہوتا ہے. اب عام بندے کے لیے اس کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا کہ ھذا کتاب ھذا الکتاب کہہ کے کبھی یہ ترجمہ کرتے ہو کبھی یہ کرتے ہو. یہ ڈفرنس جانے. جب نکرہ اسم کو ہم نے معرفہ بذریعہ ال کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت وہ اس سے پہلے اس میں اشارہ لگا ہوا ہے، وہ اس میں اشارہ اس کے ساتھ اس کو مشار الیہ بنائے گا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو وہ مرکب اشاری ہوگا، اس کو ہم مرکب اشاری کہیں گے. جی ہم نے الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا، جو باقی قسم ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں لینا ان کو، صرف اسی کی بات کر رہے ہیں، صرف ال سے جو معرفہ بنا ہے اس کو ہی لینا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ایک اور اگزامپل میں نے لکھی ہوئی ہے، اس پہ بھی آتے ہیں. تو جب ہم نے یہ کیا تو ہم نے کہا ھذا کتابن. اب دیکھیں ہم نے ھذا کو کہا اس میں اشارہ ادھر، یہ ہم نے کہا جی یہ جو ہے یہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ ھذا. آپ نے ابھی سنائے ہیں اشارے، ھذا ھذان ھؤلاء، تو پہلا ہی ہے مذکر ھذا، اس میں اشارہ. ادھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مشار الیہ ہے. تو جب اس میں اشارہ اور مشار الیہ دونوں ملیں گے تو مرکب اشاری بن جائے گا. ٹھیک ہے. جب یہاں پہ ہم آئے ہیں تو ہم نے کچھ اور باتیں لکھ لی ہیں اسی کو ہی، انہی دو کلموں کے لیے، دو الفاظ کے لیے. ایک لفظ ھذا ہے، دوسرا کتاب ہے، لیکن ال نہیں ہے ساتھ میں. اب کتاب اکیلی ہے، ھذا کتابن. تو نیچرلی طبعی جو پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی عربی کے اسم کی، وہ رفعی حالت ہوتی ہے، مرفوع دو تنوین کے ساتھ. تو اس لیے میں نے کتابن لکھا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے ھذا اور یہ کتابن، ایک سوال آپ کریں گے، شاید نہ ہی کریں پر میں اپنے ذہن میں تیاری کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے اسی طریقے سے کہا جی ھذا کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. جہاں پہ میں نے ھذا کو اس میں اشارہ کہہ دیا تو آگے کتاب کو میں نے نہیں چھیڑا، وہ ایز اٹ از. دیکھیں لائن نیچے آ گئی ہے پوری. یہاں آ کے میں کہتا ہوں کہ اس میں اشارہ کو مبتدا کہتے ہیں. یہاں اس میں اشارہ کو میں نے اس میں اشارہ کہا اور آگے مشار الیہ جوڑ کے وہ مرکب اشاری بنا دیا. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور آ گئی ہے جس کو ہم نے کہا مبتدا. یہ مرکب ناقص ہے. اب ہم مرکب تام کی طرف جانے لگے ہیں اسی ھذا کے ساتھ، ہے اس میں اشارہ ہی. اب دیکھیں کہ اس میں اشارہ کے نیچے میں نے لکھ لیا، میں بڑا دیسی سا سمجھا رہا ہوں کہ اس کو میں نے مبتدا کر لیا. کتاب کو میں نے لکھ دیا خبر. کتاب کو میں نے کیا لکھ دیا؟ خبر. تو آگے میں لکھتا ہوں یہ کتاب ہے، اس کو میں کہتا ہوں جملہ اسمیہ. یہ باتیں جو میں نے کی ہیں نا، میں دوبارہ آ کے دہراتا ہوں، ذرا ادھر چلتے ہیں، کوئی دیکھ سکھ لیں گے میں کیوں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. آپ کو اس کا ایک لنک نظر آئے گا. پھر اس کی طرف آتے ہیں.